بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله فمن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله اللہ رب العالمین جل جلالہ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری سے غافل نہ کر دیں۔ جو لوگ اولاد و مال میں مشغول ہو کر اللہ کی یاد سے اس کی اطاعت و فرمانبرداری سے غافل ہوئے وہ خسارہ پانے والے اور نقصان اٹھانے والے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم مجھے تمہارے اوپر تنگ دستی کا کوئی خوف نہیں۔ فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے تمہارے اوپر تنگ دستی کا محتاجی کا کوئی خوف نہیں، مجھے صرف اس بات کا خوف ہے کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی جس طرح پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی۔ تم دنیا کی طرف رغبت کرنے لگ جاؤ گے جس طرح پہلے لوگوں نے دنیا کی طرف رغبت کی، اور دنیا تمہیں ہلاک کر دے گی جس طرح پہلے لوگوں کو دنیا نے ہلاک کیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث پاک پر آپ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت پر تنگ دستی کا، محتاجی کا، غربت کا، افلاس کا کوئی خوف نہیں۔ خوف اس بات کا ہے کہ ان پر دنیا کشادہ کر دی جائے گی، مال و دولت، دنیاوی آسائشیں، دنیاوی ساز و سامان کی کثرت کر دی جائے گی اس طرح پہلے لوگوں پر اس کی کثرت کی گئی، اور لوگ دنیا میں مشغول ہو جائیں گے، دنیا کو رغبت کرنے لگ جائیں گے جس طرح پہلے لوگ دنیا کی طرف راغب ہوئے دنیا میں مشغول ہوئے، اور دنیا ان کو ہلاک کر دے گی جیسے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ دنیا کی خاطر اللہ کی نافرمانیاں کریں گے، اللہ کے حدوں کو توڑیں گے، احکام کی خلاف ورزی کریں گے، وہ آخرت میں عذاب کے مستحق بنیں گے، اور یوں دنیا ان کو ہلاک کر دے گی جس طرح پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو چیزیں انسان کے دین کو اس قدر نقصان پہنچاتی ہیں کہ جو بھوکے بھیڑیے اگر پتلوں کے اندر داخل ہو جائیں وہ بھی اتنا بڑا نقصان نہیں پہنچاتے۔
دنیاوی مال کی ہرس اور دنیاوی عہدہ پانے کی ہرس، یہ دو چیزیں ہیں۔ دنیاوی مال کی ہرس اور دنیاوی عہدہ پانے کی ہرس، فرمایا یہ دین کو، انسان کے دین کو اس قدر یہ دونوں چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں کہ بھوکا بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ میں داخل ہو جائے وہ بھی طرح نقصان نہیں پہنچاتا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ امت مسلمہ یہ دنیاوی مال کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے دوری اختیار کر رہی ہے۔ دنیاوی مال کی ہرس ہے، دکاندار ہے، نماز کا وقت ہو جائے، اذانیں ہو جاتی ہیں، جماعتیں ہو جاتی ہیں، وہ گورا بیٹھا رہتا ہے کہ میرے گاہک نہ چلے۔ اسی طرح مختلف لوگ اپنے کام کاج کرتے ہیں، کسان کھیتوں میں کام کر رہا ہے، مزدور اپنی مزدوری کر رہے ہیں، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، اذانیں ہو جائیں، جماعتیں ہو جائیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اسی طرح دیگر شریعت کے احکام ہیں، خصوصاً ماہ رمضان پاک اگر سخت گرمیوں میں آ جائے تو اتنے کسان ہیں، ان بہت قلیل افراد ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، باقی بہت بڑی تعداد جنہوں نے گندم کی کٹائی کرنی ہے وہ روزہ نہیں رکھتے، اور جو مزدوریاں کرنے والے ہیں اور مال کی خاطر مختلف جگہوں پر وہ اپنے کام کاج کر رہے ہیں، تو بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی روزہ نہیں رکھتی۔ اسی طرح دیگر کے شریعت کے حکام میں زکوٰۃ فرض ہے، اگر وہ سارے مسلمان اپنی زکوٰۃ دیں، کوئی مسلمان غریب نہیں رہے گا، کسی کو مانگنے کی حاجت نہیں پڑے گی، دین کا نظام بھی بہت اچھے انداز میں چلے گا، اور ملک میں کوئی مانگنے والا فقیر بھی نہیں رہے گا۔ لیکن مسلمان اپنی زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتنے لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے، اتنا مال کا ہو ہے، ایک بڑی تعداد ہے جن پہ حج فرض ہو چکا ہے لیکن وہ حج کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دنیاوی مال کی خاطر لوگ چوریاں کر رہے ہیں، ڈکیتیاں کر رہے ہیں، دنیاوی مال کی خاطر قتل کر رہے ہیں، دنیاوی مال کی خاطر جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکے فراڈ کر رہے ہیں، رشوتیں کھا رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، کام توڑ رہے ہیں، جھوٹے مقدمات، جھوٹی گواہیاں، اور نہ جانے کیسے کیسے بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ یہ دنیاوی مال کی خاطر۔ اللہ کا قرآن، اللہ کے نبی کی حدیث، قرآن و سنت سے بڑھ کر کوئی علم دنیا میں نہیں، یہ ہر ایک کو ماننا پڑے گا، زبان سے اقرار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے بتاؤ تو آپ بھی یہی کہو گے کہ قرآن و سنت کے برابر کوئی علم نہیں۔ جو قرآن و سنت کی فضیلت ہے، پڑھنے کی فضیلت ہے، سیکھنے کی فضیلت ہے، اس پر عمل کرنے کی فضیلت ہے، تو وہ دوسرے علوم کی فضیلت نہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور قرآن کے احکامات پر پورے طور پر عمل کیا، قیامت والے دن اس کے ماں باپ کو ایسا نورانی تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی روشنی اس سورج سے بھی زیادہ ہوگی، جبکہ یہ سورج تمہارے گھروں کے اندر اترا ہوا۔ آقا نے فرمایا کہ بتاؤ، یہ تو قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے والے کے ماں باپ کی شان ہے، تو خود قرآن پڑھ کر عمل کرنے والے کی اپنی شان، اس کا اپنا مرتبہ کیا ہوگا؟ ترمذی 11ویں کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، ایک آدمی عالم ہے، فرض نماز کے بعد بیٹھ کر علم دین سکھاتا ہے، دوسرا عابد ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا اور نوافل پڑھتا ہے، دونوں میں افضل کون ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عالم جو فرض نمازوں کے بعد بیٹھ کر علم دین سکھاتا ہے، اس کی فضیلت اس عابد پر جو دن کو روزہ رکھتا، رات کو قیام کرتا ہے، ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا شخص پر۔ ابو بکر پر، عمر پر، فاروق، عثمان پر فضیلت کا ذکر نہیں فرمایا، تم میں سے جو ادنا شخص ہے، جو کم تر شخص ہے، جیسی میری اس پر فضیلت ہے، ایسی ہی فرمایا ایسے آدم کی ایسے عابد پر فضیلت ہے۔ اور پھر مزید ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کو دین سکھاتا ہے، بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، اللہ رب العالمین بھی اس کی بھلائی چاہتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی، آسمانوں والے، زمینوں والے، پانی میں مچھلیاں اور سوراخوں میں چونٹیاں اس کے لیے دعا خیر کرتی ہیں۔
सीखने के और अपनी दीन को अपने बच्चों को सिखाने के। 12वीं की हदीस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इल्म दीन हासिल करे और इल्म दीन पढ़ते पढ़ते उसे मौत आ जाए, बशर्ते कि वो इल्म दीन इस नियत से हासिल कर रहा हो कि मैं दीन सीख कर इस्लाम को जिंदा करूँगा, फैलाऊँगा, इसकी तबलीग करूँगा, इशाअत करूँगा, लोगों को दीन पर अमल करने के लिए आमादा करूँगा, दीन को जिंदा करने की नियत से इल्म दीन हासिल करे और इल्म हासिल करते करते मौत आ जाए, बरोज़े क़यामत उसके और नबियों के माबैन जन्नत के अंदर एक दर्जे का फर्क होगा। आप बताएं कितने बड़े बड़े फ़ज़ाइल आए हैं कुरान और सुन्नत के इल्म के, लेकिन आप बखूबी जानते हो कि सारे के सारे तकरीबन लोग अपने बच्चों को दुनियावी तालीम, स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की तालीम दिलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, लाखों रुपया बिला मुबालगा सर्फ करते हैं। पढ़ने वालों को भी इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त करना पड़ती है। बात PhD करने के लिए अपने मुल्क जाते हैं, चाइना, अमेरिका और लंदन जाते हैं, लेकिन इसके मुकाबले में दुनियावी तालीम के मुकाबले में कुरान और सुन्नत की तालीम जो असल तालीम है, जिसके बड़े फ़ज़ाइल है और जिसका तुम्हें इकरार करना पड़ेगा कि वाकई ये इल्म फजीलत वाला है, वो अपने बच्चों को आप कितना सिखाते हो या खुद आप कितना सीखते हो, आपकी कितनी रग़बत है, आपको नहीं बताए। अगर कुरान के साथ हमारा ये सलूक ना होता, ये रवैया ना होता, तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। इस वक्त मुसलमान पूरी दुनिया में रसवा हो रहे। कोई ऐसा मुल्क नहीं जहाँ मुसलमान अच्छी ज़िंदगी और अमन सलामती की ज़िंदगी और खुशहाली की ज़िंदगी वो अमन अमान के साथ बसर कर रहे हो। हर मुल्क में अफरा तफरी। सही मुस्लिम की हदीस है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कुरान के ज़रिए कई कौमों को बुलंदी अता करता है और इसी कुरान के ज़रिए कई कौमों को ज़लील और रुसवा फरमाता है। तो जो कौमें इस कुरान को पढ़कर इस पर अमल करती हैं, इसके अहकाम पर पूरे तौर अमल पैदा होती हैं, तो इस कुरान की बरकत से उन्हें बुलंदियाँ मिलती हैं, उन्हें शान अज़मत रिफ़त मिलती है, दुनिया के अंदर मकाम मर्तबा मिलता है। और जो कुरान को पीट कर देते हैं, कुरान के अहकाम को भुला देते हैं, तो फिर इस कुरान को छोड़ने की वजह से उनको ज़िल्लत और रुसवाई से दो चार होना पड़ता है। तो ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, आज आप अपनी निजी गुफ्तगू में तबसरे करते हो, फलां हाकिम ने यूँ किया, फलां वज़ीर ने यूँ किया, तो अल्लाह के मतलब इससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। आप अपनी इसरार करो। आप खुद नमाज नहीं पढ़ते तो क्या ये कोई जुर्म नहीं? आप दाढ़ी काट रहे हो, नबी के हुक्म की सही खिलाफ वर्जी कर रहे हो, क्या ये जुर्म कोई नहीं? रिश्वत खाई जा रही है, सूद खाया जा रहा है और दीगर जराइम हो रहे हैं, उनमें से यही लोग मुब्तला होते हैं। कोई और मखलूक तो नहीं है ना, इन्हीं में से होते हैं ये लोग जो बातें करने वाले हैं, दूसरों पर बड़ी बातें करते हैं, घरेलू तबसरे करते हैं, लेकिन अगर खुद रिश्वत खो रहे हैं तो रिश्वत छोड़ने के लिए तैयार नहीं, सूद खो रहे हैं तो सूद छोड़ने के लिए तैयार नहीं, किसी का कर्जा दबाया हुआ है तो कर्जा देने के लिए तैयार नहीं, बहनों का विरासत में अगर हक मारा है तो वो देने के लिए तैयार नहीं। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, आखिर ये दुनिया कब तक है ये दुनिया? आखिर मौत नहीं आएगी? क्या रब की बारगाह में पेश नहीं किए जाओगे? और इस दुनिया में रहकर तुमने जो अमल किया छोटा बड़ा, क्या रब की बारगाह में उसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा? सही मुस्लिम की हदीस है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मीठी और सरसब्ज़ है। मीठी यानी बड़ी दिलकश है, बड़ी खुशनुमा है, बंदा इसकी तरफ नजर करे तो खामखा रग़बत पैदा होती है कि बंदा इसकी तरफ बढ़े। मीठी और सरसब्ज़ है। सरसब्ज़ है यानी धोखा देने वाली, कि बंदा दुनिया से धोखा खाता है। कुरान पाक में मुतअद्दिद मकामात फरमाया गया कि दुनिया मताउल गुरूर, दुनिया धोखे का सामान है। बंदा समझता है कि मैं बस तंदुरुस्त हूँ तो हमेशा तंदुरुस्त रहूंगा, ये मेरे पास ओहदा है तो हमेशा मेरे पास ये ओहदा रहेगा, अगर ये माल है तो ये माल मेरे पास हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग धोखा खाते हैं। चाहिए था कि अपनी जिंदगी के अंदर तंदुरुस्ती के ज़माने में जब अल्लाह ने माल दे रखा था, दीगर आसाइशें सहूलतें थी, तो अल्लाह की इबादत करते, अल्लाह के अहकाम पर अमल करते, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते, लेकिन वो ये वक्त गवा बैठे। अब वो हालात ना रहे कि वो अल्लाह की इबादत कर सके, उसके अहकाम पर उस तौर पर अमल कर सके जैसा होना चाहिए था। तो फिर उसके बाद सिवाय पछतावे के कुछ हासिल नहीं होता।
اے میرے مسلمان بھائیوں، بالآخر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، آپ کو اپنے عمل کا جواب دہ ہونا ہوگا۔ یہاں دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی جج کے سامنے پیشی ہو تو بندے کو کتنا خوف ہوتا ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں آپ پیش ہوں گے، اس کا کوئی خوف نہیں۔ کہو جی بڑا خوف ہے، بڑا خوف کیسے؟ شریعت کے حکام کی صریح طور پہ آپ خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، اگر خوف ہوتا تو پھر ایسا ہوتا۔ یہ ایسے تو کوئی خوف ہو، اگر یہ کسی کام پر وہ کہتے ہیں شادی بیاہ کے اندر یہ آتش بازیاں ہو رہی ہیں، اب وہ 2-4 کے FIR کٹ گئے، ان کو 7 قسم کی سزا مل گئی، باقی سارے ڈب جائیں گے۔ یہ ایسے کا خوف تمہیں روک دیتا ہے۔ رب کا خوف ہوتا تو کیا تم یہ نماز کی پابندی نہ کرتے، تم داڑیاں کاٹنا نہ چھوڑتے، دیگر حرام کام تم نہ چھوڑتے؟ صرف زبان سے ہے کہ بڑا رب کا خوف ہے، حقیقت میں عمل آپ کا بتلا رہا ہے، اللہ کے حکام کی کھلے عام خلاف ورزی کرنا بتلا رہا ہے کہ رب کا کوئی خوف نہیں۔ رب کا خوف ہوتا تو یہ کیفیت نہ ہوتی، یہ حالت نہ ہوتی، اور مسلمانوں پر یہ دن نہ آتے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، آقا نے فرمایا دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں زمین میں خلیفہ اور جانشین بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ پھر مزید آقا نے فرمایا کہ دنیا سے اور عورتوں سے بچو۔ دنیا سے بچنے کا حکم فرمایا، دنیا میں عورت بھی داخل ہے، مزید خاص عورت کا ذکر فرمایا کہ عورت کا جو فساد ہے وہ بہت بڑا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا۔ یقین کریں گھروں کے اندر، خاندان میں سگے بہن بھائیوں کی آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، تو خاندانوں میں جو اکثر جھگڑے ہوتے ہیں نا، ان میں پیچھے عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ عمومی طور پر مرد بغیر غور و فکر کیے عورت کی باتوں میں آ کر عورت کی پیروی کرتے چلے جاتے ہیں۔ وجہ سے وہ کہتی ہے، اس کی یہ کوشش ہوگی کہ آپ کو آپ کے اپنے بہن بھائیوں سے جدا کر دے، آپ کے جو رشتہ دار ہیں جو آپ کے باپ کی طرف سے خاندان ہے اسے جدا کرے، اور اپنے خاندان سے تمہیں مائل کرے۔ وہ اس کی یہ کوشش ہوگی عورت کی عمومی طور پر، اور پھر چھوٹی سی بات کو بڑھا کر پیش کرنا، پھر کوئی باتیں اس میں جھوٹ ملا دینا۔ اب آدمی جب عورت کی بات سنتا ہے تو وہ فوراً بڑا غصے میں آ جاتا ہے، اچھا میرے ساتھ نے یوں کیا، میری بیوی کے ساتھ یوں کیا، میرے بچوں کے ساتھ یوں کیا۔ اے میرے مسلمان بھائی، شریعت نے یہ بات لازم کی ہے کہ یک طرفہ بات سن کر کبھی بھی ذہن مت بناؤ، کہ آپ کی بیوی کو اتنی نیک پارسا ہے کہ وہ معصوم ہے، وہ خطا نہیں کر سکتی، وہ جھوٹ نہیں بول سکتی، ہو سکتا ہے اسی کا قصور ہو، اسی نے پہل کی ہو، اور آپ کو یہ شکایت لگا رہی اور آپ کو پھر آپ بھڑکا رہی۔ جان بہن کی بات سنو، اگر یہ تمہارا قریبی کتنا ہی کیوں نہ ہو، جان بہن کی بات سننے کے بعد پھر فیصلہ کریں کہ کون صحیح اور کون غلط ہے، کس کا قصور ہے۔ لیکن یہاں تو ہوتا ہی نہیں نا کہ آپ اپنے بھائی کی، اپنے کسی عزیز کی جس کے ساتھ جھگڑا ہوا، آپ اس کی بات پہلے توجہ سے سنیں، پھر آپ کو چاہیے کہ جب آپ بات سن لی ہے آپ شریعت کی طرف رجوع کریں، کیونکہ آپ خود قرآن و سنت کے عالم تو نہیں ہو کہ ہر مسئلے کو جان سکو بھی اس بات کا شریعت کا کیا حکم ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ لیکن پھر آپ خود ہی اپنے دل کے اندر اس کا بغض بٹھا لیتے ہیں، اناد بٹھا لیتے ہیں۔ جب بغض اور اناد کسی کا دل میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر دل میں اس کے بارے میں طرح طرح کی برائیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ اس کو کوئی نقصان پہنچے، اگر کوئی نقصان پہنچے تو بندہ دل خوش ہوتا ہے، پھر دل چاہتا ہے کہ اس کی غیبت کرتے ہیں، بیٹھ کر برائی بیان کرتے ہیں دوسرے مسلمانوں کے اندر، تاکہ اس کی یہ ڈیگریڈ ہو جائے، اس کی عزت گر جائے۔ حالانکہ یہ بندہ اس سے یہ ناآشنا ہے کہ حقیقت میں عزت وہ ہے جو رب کی بارگاہ میں، اور وہ تمہارے ایسا کرنے سے وہ عزت گرے گی نہیں۔ اللہ جس کو عزت دے اس کو کوئی دلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ دلیل کرے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ دنیا کی یہ رشتے بناوٹی، پھر چگل خوریاں، پھر کیسی کیسی برائیاں، وہ اس بغض جو دیر میں پھنس گیا، اس کی وجہ سے کئی برائیاں، کئی خلاف شرع کام وہ بندے سے سرزد ہونے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ہمارے دل میں کسی مومن کا کینہ پیدا نہ کر۔ اب یہ قرآن پڑھ رہے دعائیں مانگ رہے، یا اللہ کینہ پیدا نہ کر، اور آپ خود جان بوجھ کر اپنے دل میں کینہ پیدا کر رہے ہیں۔ قرآن ہمیں ترغیب دلا رہا ہے الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ خوشحالی میں اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے، اللہ کو ایسے نیک لوگ بڑے پسند ہیں۔ اِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، قرآن کہتا ہے کہ مومنین کی
شان ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کر، جس کے اور تیرے درمیان دشمنی ہے وہ ایسا ہوگا جیسے تیرا گہرا دوست۔ اب اگر آپ کا دینی ذہن ہو تو آپ اپنے گھر والوں کو سمجھا سکتے ہو کہ قرآن ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے، نبی ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں، اور اس صبر کرنے پر آخرت میں بڑی بڑی اس کے لیے بشارتیں ہیں، فضیلتیں ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا کرنا چھوڑ دے، اللہ رب العالمین جنت کے وسط میں اس کے لیے محل بنائے گا۔ آپ اپنی بیوی کو بات سمجھا سکتے ہو بھی، نبی کا فرمان ہے کہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اللہ جنت کے وسط میں محل بنائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اگر حق پر بھی ہے، اس کی غلطی ہے، تو پھر بھی تو جھگڑا چھوڑ دے، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں جنت میں محل بنائے۔ لیکن ہماری ایسی سوچ نہیں ہوتی، عورتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، پھر خاندان کے اندر فسادات شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض کا لڑائیاں ہوتی ہیں، کیس کے کئی سال تک چلتے رہتے ہیں، دونوں گھر تباہ ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ لڑائیاں ہوتی ہیں، بعض کا افراد مر بھی جاتے ہیں۔ اے میرے مسلمان بھائی، اب کوئی ایک خرابی ہو تو اس کا ہم ذکر کریں، نہ جانے معاشرے میں کیسی کیسی خرابیاں جس جہاں سے ہم لے لیں تو ہم جو شریعت کے ہم ہٹ کر چل رہے ہیں۔ قرآن ہمیں درس میرا ماں باپ کی اطاعت، فرمانبرداری کو راضی رکھنا، خوش رکھنا، ان کے ساتھ عائدین انصاری سے پیش آنا، لیکن اس میں دیکھ لیں تو بہت بڑی تعداد ہے کہ والدین اپنی اولاد کی حرکتوں سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے انتہائی زیادہ بیزار اور پریشان ہیں۔ والدین کے بعد بہن بھائیوں کا حق ہے، تو بہن بھائیوں کی جو تعلقات ہیں وہ بھی بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جن کے تعلقات بہن بھائیوں سے صحیح ہوں گے، ورنہ بڑی تعداد ہے کہ کسی کا اپنے کسی بھائی سے جھگڑا، کسی بہن سے جھگڑا، اسی طرح چچا پھوپھی ماموں خالہ بھتیجا بھانجا، یہ جتنے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ہمارے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، پھر دور کے جو رشتہ دار ہیں ان سے تو اور بھی زیادہ جھگڑے، پھر عام مسلمانوں سے اور بھی زیادہ جھگڑے ہیں۔ اے میرے مسلمان بھائی، پھر اس کے علاوہ آپ دیگر احکام کے حوالے سے دیکھ لیں تو ہر لحاظ سے دیکھیں گے تو آپ تقریباً یہ نشریت سے ہٹ کر جائیں، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ رب کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے تو ہم کس طرح یہ رب کی بارگاہ میں حساب دیں گے، کیا وہاں پہ عذر پیش کریں گے، وہاں کیا ہیلا بہانا ہم کریں گے وہاں۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، یہ اللہ نے قرآن اتارا اور اس میں مختلف قسم کے عذابات کی وعدیں بیان فرمائی، پہلے ان کے حالات بیان فرمائے، اور ہر بات کو کھول کھول کے بتا دیا گیا کہ اگر یہ گناہ کرے گا یہ سزا ہے، یہ گناہ کرے گا یہ سزا ہے۔ یہ سارا قرآن اور حدیث یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ مت سمجھے کہ بس یہ اس کا کوئی حقیقت ہی کوئی نہیں، بس تم نبی کا دامن تھام لو تو تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، داڑھی رکھنے کی ضرورت نہیں، حرام چھوڑنے کی ضرورت نہیں، فرائض کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں، بس نبی تمہیں بخشوا دے۔ تو پھر تو یہ قرآن و سنت کا معاملہ، یہ سارے احکام پھر ایسے ہی ہے نا، پھر کوئی وقت ہی کوئی، تو پھر جو نبی نے خود سزائیں بیان فرمائی ہیں پھر ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ یہ بات برحق ہے، اللہ بے نیاز ہے، جس کو چاہے وہ بڑے بڑے گناہگار کو بچ سکتا ہے، اس بات پہ قادر ہے، ٹھیک ہے، نبی کس لیے شفاعت کرتے ہیں، لیکن یہ قاعدہ قانون تو نہیں ہے نا، قاعدہ قانون تو یہ ہے کہ آپ نے کسی کا حق مارا تو وہ دینا پڑے۔ بخاری کی حدیث سے آقا علیہ السلام فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس کا حق دینا ہے، تمہارے اوپر حق ہے، وہ حق ادا کرو یا اس سے معاف کراؤ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، جس بندے کے پاس نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا، اور آدمی کو پھر جو حق طلب کیا تھا دنیا میں کسی کا، اس کے بدلے میں اپنی نیکیاں دینی پڑے گی۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، یقین کرو یہ موت کی سختیاں اور اس کے بعد قبر کے احوال اور اس کے بعد حشر کے احوال اور کیفیتیں اور اس کے بعد جو جنت دوزخ کا ٹھکانہ ہے، اس پہ بندہ جو غور کرنے والا ہے، سوچنے والا ہے، وہ کبھی بھی اس طرح لاپرواہ اور بے خوف ہو کر زندگی نہیں گزارتا۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ جب قبرستان جاتے ہیں ان کے پاس بیٹھتے، آپ اس قدر دعویٰ بتا ہوتے تھے، آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی جب آپ سے کہا جاتا آپ اس قدر کیوں روتے ہیں، تو فرمایا کرتے کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا ہے کہ قبر پہلی منزل ہے، اگر آدمی یہاں کامیاب ہو گیا تو بعد والی منزلیں اس سے بھی آسان ہوں گی، اور اگر آدمی یہی ناکام ہو گیا تو بعد والی منزلیں اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ ابھی عثمان غنی کو آقا علیہ السلام نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی، اور جن کی ساری زندگی اسلام کی خدمت میں گزری ہے، ان کا مال اسلام کے لیے وقف تھا، لیکن وہ اس قدر روتے ہیں۔ انہوں نے غنی پہ بھروسہ کر لیا کہ نبی ہماری شفاعت کر دیں گے، حالانکہ آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو یہاں تک فرما دیا جب انہوں نے غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی بہت بڑی مدد کی، آقا اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو چاہے کرے، اس پر کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے لیے آقا نے جنت کی خوشخبری دے دی، اس کے باوجود بے خوف نہیں، اور ہم اس کے اندر بے خوفی کی زندگی گزار رہے ہیں۔
اے میرے مسلمان بھائی یقین کرو آپ کی بھلائی اس کے اندر ہے. اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں, اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے جھک جائیں, اسی میں آپ کی بھلائی ہے. اور یقین کریں اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے جس کی کوئی انتہائی نہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, آقا کی بارگاہ میں کچھ مشرکین آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول اے محمد ہمیں آپ کا دین بڑا پسند ہے لیکن ہم ایمان نہیں لا رہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا. قرآن کہتا ہے رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود مان کر اس کی عبادت نہیں کرتے, اس کو پکارتے نہیں اور قتل حق نہیں کرتے اور زنا کاری نہیں کرتے. اور جو شخص یہ تین جرم زنا, قتل حق, شرک کرے گا وہ بہت بڑا مجرم قرار پائے گا. اس کے لیے قیامت والے دن عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا اور ذلت والے عذاب میں ہمیشہ پڑا رہے گا. مشرکین نے کہا کہ ہم نے تو شرک بھی کیے ہیں, زنا بھی کیے ہیں, قتل حق بھی کیے ہیں, اب اگر ہم ایمان لائیں تو ہمیں کوئی فائدہ ملے گا یا ہمیں بھی جہنم کے اندر عذاب دگنا کر دیا جائے گا, ذلت والے عذاب میں ہمیشہ رکھا جائے گا, ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا. اللہ رب العالمین نے سورہ الفرقان اگلی آیت مبارکہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. فرمایا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ شرک کرنے والا, زنا کرنے والا, قتل حق کرنے والا یہ بہت بڑا مجرم ہے, اس کے لیے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا, ذلت والے عذاب میں ہمیشہ پڑے رہے گا. لیکن جو توبہ کر لیں, ایمان لے آئیں اور عمل نیک کرنا شروع کر دیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے. آپ اندازہ کریں کہ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے, اور پھر شرک کے بعد قتل حق بہت بڑا گناہ ہے, زنا بہت بڑا گناہ ہے. کہ رب کائنات بندہ سچے دل کے سے جھک جائے, معافی مانگ لے اور گناہ چھوڑ کے نیک عمل کرنا شروع کر دے, رب گناہوں کو, ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے محبوب میرے ان بندوں کو فرما دو, اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں, اللہ کی رحمت سے نا امیدی اختیار نہ کرو, رب کی بارگاہ میں معافی مانگو, بے شک رب تو سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, وہ تو بخشنے والا بڑا مہربان ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. تم اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ اور اس کی بارگاہ میں رجوع کرو, معافی مانگ لو, اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے, پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اللہ نے جو بہترین قرآن نازل کیا ہے اس کے احکام پر عمل کرو, اس سے پہلے کہ اچانک تم پر عذاب آ پہنچے اور تمہیں خبر ہی نہ ہو. رب کائنات آپ غور کریں کہ اس کی رحمت کتنی بڑی ہے. سچے دل سے بندہ تائب ہو جائے, گناہ معاف کر دیتا ہے. اور مزید فرمایا قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار. فرمایا اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو, قریب ہے تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں ان باغات اور بہشتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اور پھر اللہ رب العالمین نے قرآن میں وعدے فرمائے ہیں کہ اگر بندہ سچے دل سے تائب ہو کر گناہ چھوڑ کے نیکی پر چلنا شروع کر دے, رب کائنات گناہ بھی معاف کر دیتا ہے, چاہے تو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. آخرت میں جنت کے اندر اعلیٰ نعمتوں سے نوازے گا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اور جس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا, رب کی بارگاہ میں قیامت والے دن کھڑے ہو کر حساب لینے کا خوف آ گیا دل کے اندر, اللہ فرماتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں, اس کو ڈبل جنتیں عطا کی جائیں گی. تو یہ تو آخری میں کفر بھی نعمتیں ہیں, اور دنیا کے اندر بھی اللہ کا وعدہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اے میری قوم میں تمہیں کہتا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگو, وہ بڑا معاف کرنے والا ہے, تمہیں معاف کر دے گا. وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, تمہارے اوپر خوب بارشیں بھی نازل کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, تمہیں مال بھی دے گا, بیٹے بھی دے گا, مال بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, تمہیں باغات بھی عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, تمہارے لیے نہریں بھی جاری کر دے گا. کہ رب کا وعدہ ہے. سورہ ہود میں فرمایا انستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ, تم
अपने रब की बारगाह में माफ़ी मांगो और तौबा करो। युमत्तिकुम मतान हसन इला अजलिन मुसम्मा, जब तक तुम्हारी जिंदगी है रब कायनात का वादा है कि तुम्हें दुनिया के साजो सामान बेहतरीन किस्म के अता करता रहे। और फिर रब कायनात ने ये इरशाद फरमाया कि मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह। इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह से डर जाता है, तकवा इख्तियार कर लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर मुश्किल से निकलने का उसके लिए रास्ता पैदा कर देता है। ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है कि बंदे के वहम गुमान में ना हो, जो अल्लाह पे भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। और अबू दाऊद की हदीस से आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा इस्तिग़फ़ार लाज़िम पकड़े अल्लाह की बारगाह में, वो माफ़ी मांगता रहे, इसको अपना मामूल बना ले, अल्लाह उसके लिए हर गम से छुटकारे की सूरत पैदा कर देता है, हर मुश्किल से निकलने का रास्ता पैदा कर देता है, और ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है कि बंदे के वहम गुमान में भी ना। तो बंदा खुदा ये अल्लाह के रसूल के सच्चे वादे हैं, किसी आम बंदे का वादा नहीं। इस पे यकीन करो कि ये वाकई सच्चे वादा है। आज दुनिया में छोटा सा मकान बनाना हो, पता कितनी मेहनत करना पड़ती है, कितना माल खर्च होता है। अब ये थोड़ी सी तुम्हें मेहनत करनी है, रब कायनात वाले जन्नत में महल बना, ऐसी ऐसी नेमतें अता करेगा कि जो तुम्हारे वहम गुमान में नहीं आ सकती। और ये बातें बिल्कुल बरहक हैं, ये कोई ऐसी नहीं है कि कहानियां किसी ज़्यादा। अगर तुम वाकई अपने नबी पर ईमान रखते हो, अपने रब पर ईमान रखते हो, अल्लाह रसूल की बातों को हक जानते हो, तो फिर इन बातों को अपनाओ और दुनिया के मुकाबले में अपनी आखिरत को तरजीह दो। कुरान कहता है कि अम्मा मन खाफा, फरमाया कि अम्मा मन तगा व आसर हयात दुनिया फ़इन्न जहीम हियल मावा, जिसने नाफरमानी की, सरकशी की, दुनिया को आखिरत पर तरजीह दी, उसका ठिकाना जहन्नम है। व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्न जन्नत हियल मावा, और जो अपने रब के हुज़ूर खड़ा होने से डर गया, नफ्सानी ख्वाहिशात पे उसने काबू पा लिया, तो उसका ठिकाना जन्नत है। ये नफ्सानी ख्वाहिशात जो गुनाह की ये नफ्स दावत देता है, इसको रोकना, इस पर काबू पाना और रब कायनात से डरना, उसके अहकाम पे अमल करना, ये ऐसा अमल है कि रब कायनात का वादा है कि अल्लाह ताला इसमें जन्नत अता करेगा। तो मुख्तसर सी ज़िंदगी है ये, अगर तुम अमल कर लोगे, रब की बारगाह में सच्ची तौबा कर लोगे, इंशाअल्लाह दुनिया में भी तुम्हारी कामयाबी है, आखिरत में भी कामयाबी है। नहीं मानोगे तो आप नुकसान करोगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल करने की तौफीक दे।